کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں. سوال یہ ہے کیا مذاق میں جھوٹ بولنے پر بھی ایسا ہی عذاب ہوگا جیسے اصل جھوٹ پر سزا ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے کہ مذاق میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کیا اس میں بھی ایسے ہی عذاب ہوگا جیسے اصل جھوٹ بولنے پہ ہوتا ہے؟ بالکل بھائی، جھوٹ کے بارے میں، جو مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں اس کے بارے میں واضح حدیث ہے. نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے گا وہ قیامت میں دوزخ کے اتنے گہرے گڑھے میں ڈالا جائے گا جیسے زمین آسمان سے زمین جتنی گہرائی پہ. اس لیے محتاط رہنا چاہیے. دیکھو ہلکی پھلکی دوستوں میں بیٹھ کے مذاقیں ہو جائیں جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس میں ہلکا پھلکا کوئی جھوٹ نکل جائے، اللہ اتنا سخت نہیں ہے. ہماری نیتوں کے حساب سے فیصلے ہونے ہیں. مگر جھوٹ بول کے کسی کی عزت اتارنا، کسی کی کردار کشی کرنا، یہ تو کسی بھی قیمت پہ معاف نہیں ہوگا. اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے آپ جھوٹ بولیں، لوگوں پہ الزام لگائیں اور ان کی سیدھی باتیں کریں، بالکل ٹھیک نہیں ہے بھائی. اپنی آخرت سنوارو، بچو ان کاموں سے. بہن کا سوال ہے، اعتکاف میں حیض آ جائے تو کیا اعتکاف پورا کریں یا ہٹ جائے؟ ہاں، یہ سوال بڑا اہم ہے. اگر کوئی بچی یا کوئی عورت اعتکاف میں بیٹھی ہو اور اسے حیض آ جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ اعتکاف جو ہے وہ روزوں سے متعلق ہے. روزہ ختم تو اعتکاف بھی ختم. تو وہ اٹھ جائے اور باقی اس کے روزے بھی گئے اور اعتکاف بھی گئے. نیت کا اجر اسے ملے گا انشاءاللہ، اور اگلے سال وہ اس بیچ میں روزے پورے کر لے اور اعتکاف کی نیت اگلے سال ہی کر لے. اسی میں ایک سوال اور ہے. ایک بہن کا کہنا ہے کہ دن میں روزہ تھا، حیض شروع ہو گئے، پھر بھی روزہ پورا کر لیا، کیا روزہ ہو گیا میرا؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں حیض شروع ہوا، روزہ نہیں توڑا بلکہ پورا کیا، شام تک کچھ نہیں کھایا، تو کیا روزہ گنا جائے گا؟ بالکل نہیں گنا جائے گا. روزہ آپ کا قضا ہو گیا اور وہی بس نیت کے حساب سے آپ کو اجر ملے گا، اور روزہ آپ کو بعد میں اس کی گنتی پوری کرنی پڑے گی. آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا نبیوں پہ بھی وحی آتی تھی؟ وحی کوئی صرف قرآن یا جو آسمانی کتابیں وہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعلیمات جو اپنے انبیاء کو یا اپنے رسولوں کو آتی تھی تو وہ ساری وحی کہلاتی تھی. وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کسی چیز سے آگاہ کر دینا اپنے انبیاء کو، وہ بھی ایک وحی کی شکل تھی. تو بالکل تمام انبیاء پہ وحی آتی تھی، اور رسولوں پہ جو وحی آتی تھی وہ کتاب کی شکل میں اکٹھی کر لی گئی یا انہیں پورے صحیفے دے دیے گئے جو قرآن میں ذکر ہے. سوال یہ ہے کہ جنت کتنی ہوتی ہے، جنت کے دروازے کتنے ہوتے ہیں، جنت کے نام بتائیے یا ذات بتائیے. بھائی جنت کے تو پتہ نہیں کتنے دروازے ہوں گے ان گنت، کیونکہ 7 دروازوں کا ذکر تو اکثر آتا ہے، لیکن اور بھی روایتوں سے بات ثابت ہے. ایک دروازہ تو ریان نام کا صرف روزے داروں کے لیے. اب یہ تو پوری تحقیق کے بعد ہی جواب دیا جا سکتا ہے. یہ تو مجھے اتنی معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں کہ میں جنت کے پورے دروازوں کا نام بھی اور وہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ مجھے معلومات نہیں ہے بھائی اس بارے میں. سوال یہ ہے جی، ماں باپ کا کتنا فرما بردار ہونا چاہیے؟ ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہو تو کیا گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کا فرما بردار کتنا ہونا چاہیے اور اگر نہ ہو تو کیا گناہ ہے؟ بڑا گناہ ہے بھائی. قرآن میں اللہ نے اپنے حق کے بعد 5 جگہ ماں باپ کا حق بیان کیا، رسول کا بھی نہیں کیا. رسول کی آپ کو اطاعت کرنی ہے، لیکن جو ادب و احترام اور جو عزت اور جو معاملہ آپ کو کندھے جھکانے کا کہا وہ ماں باپ ہی کے لیے کہا. اور بلکہ یاد دلایا تمہیں کہ تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ میں رکھا، جھٹکے برداشت کرے تمہارے، اور پھر تمہیں جنم دیا، اس کے بعد تمہیں دودھ پلایا 2 سال. مطلب یہ بہت ساری چیزیں ماں باپ کے لیے بیان کی ہیں قرآن میں. اور ایک جگہ تو یہاں تک کہہ دیا اللہ نے کہ ان کے سامنے اگر تم انہیں دونوں کو بڑھاپے میں پاؤ یا کسی ایک کو پاؤ تو ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھو. مطلب میں نے اس سے اندازہ لگایا اس آیت سے کہ ہاتھ باندھے کھڑے رہو غلاموں کی طرح. کندھے جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں آواز دے تو جی امی حضور، باپ آواز دے تو جی ابا حضور، غلاموں کی طرح سے. آپ کو اتنی فرما برداری ان کی کرنی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے جہاں احکام کا معاملہ آ جائے گا وہاں ان کی بات نہیں ماننی. اگر آپ کے ماں باپ آپ سے کہیں بھائی نماز چھوڑ دے تو نماز نہیں چھوڑنی.
جو فرض نمازیں ہیں، روزہ چھوڑنے کو نہیں چھوڑنا، مطلب جہاں احکام الہی آ جائیں گے وہاں آپ نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں ماننی، ان کی بے حرمتی بھی نہیں کرنی، مگر ادب و احترام کے ساتھ ان سے دور ہو جانا ہے۔ تو یہ تو بڑے گناہوں میں نبی نے تو یہاں تک وہ جو جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی شاید سنائی ہو، ممبر پہ چڑھتے ہوئے جن 3 بد دعاؤں پہ نبی نے آمین کہا تھا، ان میں ایک بد دعا یہ بھی تھی کہ تو جو ہلاکت اس شخص کی جو ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی اتنی خدمت نہ کرے کہ اللہ اس پہ جنت واجب کر دے۔ تو آپ دیکھو کہ ہماری تو جنت اور دوزخ جڑی ہوئی ہے ہمارے ماں باپ سے، تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے۔ آپ یقین کرو جب یہ چلے جائیں گے نا، جب آپ کو لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا، جب تک یہ زندہ ہیں ہم ان کی ویلیو نہیں سمجھتے۔ صرف آپ کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ کبھی کبھی قبرستان جانا ہے، ٹائم مل گیا تو چلے جاؤ گے، باقی اب تو ان کی خدمت کر لو، چاہے آپ کی ماں بوڑھی 80 سال کی اور آپ 60-70 سال کے ہوں، تب بھی اس کی ٹانگیں دباؤ۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باپ کو جنت کا دروازہ۔ اس لیے آج سے طے کر کے اٹھیں کہ ہم نے آج ہی اپنے ماں کے پیروں میں بیٹھنا ہے، جنت میں جا کے بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں گے آسانی سے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب آسانی سے کیسے لگائیں۔ میں چھوٹی سی طریقے سے بتا دوں اور سب کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ زکوٰۃ کے لیے آپ یہ کریں کہ اپنے تمام جتنا آپ کے پاس سونا ہو وہ لکھ لیں اور اس میں سے اس کا کھوٹ گھٹا دیں، 15-20% جو بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کا، جو اس میں نگ وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ تو میری رائے یہ ہے کہ 20% کے قریب گھٹا لیں نگوں کا، جو اس میں موتی پڑے ہوئے ہوتے ہیں نقلی یا ان میں کھوٹ ہوتا ہے، اور اس کی رقم آج کی رقم کے حساب سے اسے کیلکولیشن کر کے اسے لکھیں۔ پھر چاندی دیکھیں آپ کے پاس کتنی ہے، اسے بھی اسی طرح سے نوٹ کر لیں اس کی قیمت کو۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس کیش کتنا ہے، اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کاروبار میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ آپ نے کوئی کمیٹی تو نہیں ڈال رکھی ہے، آپ کا ادھار کتنا ہے، وہ سب لکھ لیں۔ اس کے بعد کوئی یہ دیکھیں کہ آپ نے کوئی پلاٹ یا کوئی مکان یا کوئی ایسی چیز تو نہیں لے رکھی جسے آپ نے سیل کرنے کی نیت سے، بزنس کی نیت سے لیا ہو، اگر وہ بھی ہے تو اسے بھی لکھ لیں۔ مطلب کرائے پہ ہو مکان تو پھر نہیں لکھنا، جو رہائش کا آپ کا مکان ہے وہ نہیں لکھنا، دکانیں ہوں گودام ہوں وہ نہیں لکھنے، فیکٹری ہوں وہ نہیں لکھنی۔ یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد اب آپ یہ دیکھو آپ کی طرف کتنا ہے لوگوں کا، اور اسے بھی نوٹ کر لیں اپنے سارے پیسے کو جو آپ کی طرف ادھار ہو، اور پھر اس میں سے اسے گھٹا دیں۔ اب جو رقم آئے گی، اگر وہ رقم آپ کی 8.5 پونے 9 تولہ سونا جو آج کا گنا جاتا ہے لگ بھگ 4.5 لاکھ روپے، اگر اس سے زیادہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ سال بھی گزر چکا، تو آپ اس پہ 2.5% زکوٰۃ نکال دیں۔ بہت آسان ہے اگر آپ کرنا چاہیں، یہ میرے خیال میں اگر آپ حساب ہی لگائیں گے تو 15-20 منٹ کا کام ہے۔ سوال ہے کیا مسجد میں فرض سے پہلے 2 نفل پڑھنا سنت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اب مغرب میں فرض سے پہلے 2 نفل پڑھنا سنت ہے۔ دیکھو جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل پڑھا کرتے تھے مغرب میں، کبھی کبھی چھوڑا بھی کرتے تھے، کبھی کبھی پڑھا بھی کرتے تھے۔ تو آج کل تو ہمیں موقع ہے مردوں کو کہ یہ کیونکہ مسجد میں امام صاحب اذان دینے کے بعد روزہ کھولتے رہتے ہیں، تو اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم 2 نفل پڑھ دیا کریں۔ تو آپ لوگوں کو موقع ہے رمضان میں جتنے بھی دن باقی جنہوں نے نہیں پڑھے وہ اب شروع کر دیں، اور عورتوں کو تو پورا رمضان کیا پورے سال ہی موقع ملتا ہے کہ وہ 2 نفل پڑھ لیا کریں، کبھی چھوڑ دیے کبھی پڑھ لیے۔ تو وہ بالکل یہ بڑی سنتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک سنت ادا کر دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا عورتیں بچوں کے کان میں اذان دے سکتی ہیں؟ ان کا سوال ہے کیا عورت بھی بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے؟ بالکل۔ اذان کا مطلب تو یہ ہے نا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پڑ جائے، تو وہ کوئی عورت دے لے یا کوئی مرد دے لے۔ مان لو بچہ پیدا ہوا، مرد دور ہیں، غیر شہر ہیں، غیر ملک ہیں، اور ڈاکٹر کے ہاں جو اٹینڈنٹ ہیں آپ کے گھر کے لوگ، ان میں عورتیں ہیں، تو عورت اذان دے دے، کوئی حرج نہیں ہے بالکل۔ ان کا سوال یہ ہے جو کمیٹی کے پیسے دیے ہوئے ہیں ان پہ بھی لگے گا؟ پوری کمیٹی پہ نہیں لگے گا، جتنی بھی رقم آپ نے مان لو 2 لاکھ کی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، ابھی آپ کا اس میں 80,000 گیا ہے، 80,000 روپے کو نوٹ کر لیں کہ یہ میرا، یہ ادھار والی اس میں لکھ لیں۔ اب 2 لاکھ نہیں لکھنا آپ نے بلکہ 80,000 لکھنا ہے۔ ایک سوال ہے، میرے کزن کا قتل ہوا تھا، اسے دفن کر دیا گیا، اب پولیس کیس
पुलिस जो है उसे लाश को निकलवा कर पोस्टमार्टम करना चाहती है, ये कहाँ तक ठीक है? अच्छा, इनका सवाल ये है कि किसी केस में डेड बॉडी को कब्र से निकाल के उसका पोस्टमार्टम कराना चाहती है पुलिस, क्या ये ठीक है इस्लामी नुक्ते नज़र से? भाई देखो, वैसे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया ये लाश की बेहुरमती को, क्योंकि एक हदीस, एक रिवायत से तो ये बात साबित है कि मुर्दे को ऐसी ही तकलीफ़ होती है जैसी ज़िंदा लोगों को। तो ये तक फरमाया कि मुर्दे की तुम अगर हड्डी तोड़ते हो तो बिल्कुल ऐसा ही है तुम ज़िंदा की हड्डी तोड़ रहे हो। तो इसलिए बचना चाहिए इससे। लेकिन अगर आप इसमें पुलिस का साथ नहीं देते तो आप एक मुजरिम का साथ देते हैं। तो ऐसे मामलों में शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप कब्र खोदनी पड़े चाहे पोस्टमार्टम कराना पड़े, बिल्कुल इजाज़त है ऐसे मामलों में, क्योंकि आपको गुनाहगारों को सलाखों पीछे पहुँचाना है, उन्हें सज़ा दिलानी है। तो बिल्कुल मेरे नज़दीक इस हिसाब से कोई हरज नहीं है। वैसे अगर फतवा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है इसके बारे में। एक भाई का सवाल है, दर्जी हैं कि हम लोगों के कपड़े सीते हैं, कुछ कपड़े पिछले 2-2 साल से पड़े हुए हैं, कोई लेने नहीं आता, उन कपड़ों का क्या करें? इनका सवाल यह है, कोई टेलर हैं उनके यहाँ 2-2 साल से कपड़े पड़े हुए हैं, कोई लेने नहीं आता, उनका क्या करें? भाई अगर तो आप ये सवाल का जवाब सुन रहे हैं तो आप उनका फ़ोन नंबर नोट करना शुरू कर दें। अब तो मैंने देखा है अक्सर टेलर फ़ोन नंबर रसीद पे ही लिख देते हैं, तो आप फिर उन्हें फ़ोन करके आगाह कर सकते हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया वो पिछले पड़े हुए हैं कपड़े, तो अब तो आप उन्हें डोनेट कर दें गरीब लोगों में, और नियत ये कर लें कि इसका सवाब उस शख्स को मिलेगा जिसके कपड़े थे, क्योंकि आप नहीं यूज़ कर सकते दूसरे की चीज़ अगर आप साहिब हैसियत हैं। अगर आप भी गरीब हैं और शरई फ़कीर हैं और आपके बच्चे भी जो हैं वो कपड़ों से महरूम हैं, फिर आप अपने आप इस्तेमाल कर लें, नहीं तो गरीबों में बांट दें। एक सवाल है कि रमज़ान में लोग चीज़ों का रेट बढ़ाकर देते हैं, क्या ये ठीक है? और क्या उधार के रेट में बढ़ाकर सामान बेचना ठीक है? अच्छा, इनका सवाल यह है, रमज़ान में चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं, क्या ये ठीक है? और उधार में लोग रेट बढ़ा के लेते हैं, क्या ये ठीक है? भाई देखो, ये तो रमज़ान का मामला ये है, इनमें इन दुकानदारों की इतनी गलती नहीं होती जितनी गलती पीछे से होलसेलर रेट बढ़ा देते हैं चीज़ों के, क्योंकि खपत बढ़ जाती है और आमद जो है वो उतनी होती है। अब इसमें कौन गुनाहगार है नहीं है, वाकई खपत ज़्यादा बढ़ने की वजह से रेट बढ़ते हैं, ये तो पता नहीं। वैसे तो मुसलमान दुकानदारों को तो मेरी एडवाइस यही है कि ये कमाने का महीना होता है, कमाई वहाँ की करेंसी, आखिरत की करेंसी, नेकी कमाने का। अगर आप जो हैं, अगर इस महीने में आप ये तय कर लें कि अल्लाह 11 महीने मुझे रोज़ी देता है, इस एक महीने में मैं चीज़ें रेट के रेट दूंगा, तो इंशाअल्लाह आप देखना कितनी बरकत 11 महीनों में आपकी होती है। मैंने एक बार पाकिस्तान की एक वीडियो देखी थी, वहाँ सिंध में कोई सरदार जी थे सिख, और उन्होंने अपनी दुकान पे बोर्ड लगाया हुआ था कि पूरे रमज़ान के महीने में जो भी चीज़ यहाँ से कोई लेके जाएगा उसमें किसी किस्म का हम प्रॉफिट नहीं लेंगे। पिछले 2-3 साल पहले मैंने वीडियो देखी। तो ये मुसलमानों के काम है करने के, लेकिन अगर तो वो पीछे से माल ले रहा है, इतनी हिम्मत नहीं है, अपने बच्चे ही पालने होते हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई हरज नहीं है। अब रेट तो बढ़े हुए जब पीछे से मिलेंगे तो ये आगे क्या करेंगे दुकानदार? दूसरे उधार में रेट बढ़ा के बेचना ये भी जायज़ है, इसकी भी इजाज़त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। बस ये हो कि आप पहले तय कर लें कि भाई ये चीज़ 1000 रुपये की है, और अगर आपने मुझे नकद दिया तो मैं 900 रुपये की दूंगा। ये ना हो कि आप 900 रुपये की चीज़ बताएं और वो यूँ कहे जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, और तो आप उसे फ़ौरन 1000 ही कर दें, ये नहीं ठीक है। दूसरे ये भी नहीं ठीक है कि अगर उसने टाइम पे आपको पैसे नहीं दिए उधार के 1000 रुपये, तो आप उसके बाद ये कहें कि भाई तूने टाइम पे पैसे नहीं दिए, अब मैं इसके 1100 लूँगा, ये भी ब्याज हो जाएगा। तो बढ़ा के उधार में पैसे लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शक्ल ये होगी जो मैंने आपको बताई। सवाल एक, घर में बिल्लियाँ आती हैं, अगर वो बच्चों को काटे और पंजे मारे तो उसे उन्हें मार सकते हैं? अच्छा, इनका सवाल ये है कि बिल्लियाँ जो आती हैं वो बच्चों को काटने लगी और पंजे मारने लगी हैं, क्या उनको मार सकते हैं? देखो जी, मारना तो ठीक नहीं है, मेरे ख्याल में तो उन्हें बोरे वोरे में बंद करें की तरह पिंजरों में, और उन्हें ऐसी जगह छोड़ाएं कि वो वापस ना आए वहाँ से जंगलों में। लेकिन अगर 1-2 बार छोड़ने के बाद भी वो वापस आती हैं और अपनी हरकत नहीं छोड़ती हैं, आपके बच्चों को काटती हैं, तो ये मूजी जानवर हैं, उसी ज़मरे में आएंगे और फिर इन्हें मारने का हुक्म है। लेकिन पहले आपको यही करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ कि आप उन्हें बोरों वोरों में बंद करके कहीं दूर ऐसी जगह छोड़िए,
اور اگر مارنا ہی پڑے تو بہت کم اذیت دے کے جانور کو مارنا چاہیے، کوئی انجیکشن وغیرہ اس طرح دے دیں کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے۔ سوال ہے، ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں بہت اچھا، مگر شادی وغیرہ میں بنا برقعے جاتی ہیں، جبکہ وہاں مرد بھی ہوتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی یہ تو آپ ہی بتاؤ ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اصل میں تو بات یہ ہے کہ دو اللہ میاں تو ہیں نہیں، نہ دو شریعتیں ہیں۔ اگر باہر بازار کا اللہ میاں یا اور جگہ جہاں بھی عورتیں آپ کی پردے میں جاتی ہیں وہاں کا اللہ اور ہوتا معاذ اللہ، اور شادیوں کا اللہ اور ہوتا تو میں مان لیتا، وہاں کوئی شریعت جو ہے وہ اٹھ تو جاتی نہیں آسمان کی طرف۔ اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جیسا پردہ آپ بازاروں میں کرتی ہیں ویسے ہی پردہ آپ کو شادیوں میں کرنا چاہیے۔ میں نے تو اب یہ نیا اپنے گھر سے ہی دیکھا کہ میری وائف اور ایک دو میری بہنیں برقعے میں جانے لگیں شادیوں میں۔ یہ چکر ہی ختم ہو گیا میک اپ کا اور تیار ہونے کا، بالکل کچھ بھی نہیں، سادے طریقے سے برقع اوڑھا اوپر، وہی کپڑے جو گھر کے، نہ کوئی پوچھتا ہے، برقعے اچھے برقعے سلوا لیں۔ یہ میک اپ کا چکر ہی ختم، اور یہ بدن دکھنا کا چکر ہی ختم، کیونکہ وہاں جو میں نے دیکھا ہے سردیوں کے دن ہوتے ہیں اور بچی ہے ہاف سلیو کی اس میں ہوں گی یا بالکل باریک کپڑوں میں ہوں گی کہ پورا بدن جھلکے۔ نبی نے فرمایا جو عورت کپڑے پہن کے بھی مطلب جس کا بدن جھلکے وہ ننگی ہے اور ایمان سے فارغ۔ تو اس لیے بہت اس میں، اور یہ بھی فرمایا کہ جو مرد اپنی عورت کی بے پردگی پہ مطمئن ہو جائے وہ دیوس ہے۔ تو یہ بہت اچھا سوال ہے ان بھائی کا، اور انہیں مطلب مبارکباد میری طرف سے کہ انہیں خیال آیا کہ ہمارے گھر کی عورتیں، ورنہ اپنے گھر کی عورتوں کی طرف تو انگلی اٹھاتے ہی نہیں، لوگ دوسروں کی عورتوں کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے سختی کرنی پڑے چاہے تو، اور سب سے بڑھیا طریقہ تو وہ ہے جو حالانکہ میں نے نہیں کہا تھا اپنی وائف سے، اس کی دماغ میں خود ہی یہ بات آئی، اور اس نے الحمدللہ میں نے دیکھا 8-10 شادیاں تو ہو گئی کہ اس نے کوئی سوٹ نہیں بنایا، کوئی کپڑے نہیں بنائے کسی قسم کا، اور سادگی کے ساتھ اپنا برقع اوڑھا اور کھانا کھا کر واپس۔ کوئی نہیں پکڑتا، کوئی نہیں پوچھتا آپ کو، کسی کو کوئی لینا دین نہیں ہے آپ کے کپڑوں سے۔ یہ سب ہم نے خود ہی مائنڈ بنا لیے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور کچھ نہیں ہے۔ دیوس کہتے ہیں بے شرم، بے حیا، گناہ گار، جس پہ کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اچھا جی، اگر یہ کسی جیسے وطر پڑے گئے اور تہجد میں بھی پڑھنے ہوتے ہیں 8 رکعت کے بعد میں، تو کیا دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے وطر جیسے ہم نے یہاں پڑھ لیے کیا دوبارہ ہی پڑھ سکتے ہیں؟ وطر نہ دوبارہ پڑھنا، آپ نفل پڑھ لو جتنے مرضی، اور پھر بھی آپ یہ ہے کہ وطروں کو آخری نماز کہا رسول پاک نے، ایک وطر پڑھ دینا بعد میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ نفل یہ تو واجبات میں سے ہے نا، کوئی یہ فرض تو ہے نہیں وطر، تو یہ انشاءاللہ آپ کے نفلوں میں گنے جائیں گے اور وہ آپ کو واجب ہو جائے گا۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ملتا ہے روایتوں میں کہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھا سب کچھ رکھ سکتے ہو۔ یہ نبی نے فرمایا تھا۔ ایک صحابی آ کے بیٹھے محفل میں، تو ان کے بال الجھے ہوئے تھے، میلے کپڑے تھے، تو انہوں نے اشارے سے نبی نے انہیں کھڑا کیا اور کہا کہ جا کے کپڑے بدل کے آؤ، بال سنوار کے آؤ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کی ہوئی ہے۔ دیکھو دین میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے تقوی اور ایک ہے فتویٰ۔ فتویٰ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ مال دے تو اسے خوب استعمال کریں اور اچھا رہنا، اچھا کپڑا، اچھا گھومنا پھرنا سب کچھ کریں۔ لیکن تقویٰ یہ ہے کہ جو حضور نے اپنایا اور صحابہ نے اپنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا ہی مال آ گیا، حضور نے کبھی زکوٰۃ اپنے اوپر واجب ہی نہیں ہونے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق بہت امیر آدمی تھے، حضرت عمر، انہوں نے سب نے مال اللہ کی راہ میں بانٹا۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت مال کماتے تھے لیکن اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے تھے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ خوب کماؤ لیکن خرچ بہت کم کرو، اپنے اوپر، لوگوں کے اوپر خرچ کرو۔ لیکن فتویٰ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر بھی خرچ کرنا چاہتے ہو تو کوئی منائی نہیں ہے، لیکن آپ کو 2.5% زکوٰۃ جو ہے اس میں اگر آپ نے نکال دی تو آپ کو سب اجازت ہے۔ ویسے حضور نے فرمایا تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کے حق ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم پوری نماز تو عربی میں پڑھتے ہیں لیکن نیت اس کی اردو میں کرتے ہیں، یہ
बात कुछ समझ में नहीं आती। ان کا سوال یہ ہے کہ سب پوری نماز عربی میں پڑھتے ہیں، نیت اردو میں کرتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ وہ تسلسل نماز کا قائم کیا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، جو زبانی نیت ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ ایک تو دو وجہ ہیں اس کی، ایک تو بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ اس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور وہ اب بڑوں تک ہمارے ہاں رائج ہے۔ دوسرے کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ بڑوں کو بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم غافل لوگ ہیں، ہمارا دھیان کہیں کہ کہیں ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں، دھیان ہی نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس ٹائم اگر آپ دہرائیں گے جیسے کہ 2 رکعت نماز فجر اور واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے سب کچھ، تو آپ کو دھیان آ جائے گا میں فجر میں ہوں۔ تو یہ 2 باتیں جو ہیں یہ بزرگ بتاتے ہیں، لیکن ویسے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نبی نے جو نیت بتائی ہے وہ سورہ انعام کی 79 نمبر آیت ہے، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے تو یہ نبی کی بتائی ہوئی نیت ہے، تو یہ عربی میں ہے۔ تو یہ جو ہے اگر یہ آپ لوگ یاد کر لیں آیت، تو ایک روایت میں بات آتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دھیان بھی زیادہ لگے گا نماز میں، توجہ بھی زیادہ رہے گی، خشوع و خضوع بڑھ جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں 26-27 نبیوں کا ذکر ہے، مطلب 1-2 کے بارے میں تھوڑا سا، جیسے ذوالقرنین ہیں ان کے بارے میں تھوڑے لوگوں میں آپس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں نبی تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں تھے۔ تو 26 سے 27 نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے، کچھ کا حدیث میں ہے، لیکن نبی کی حدیث سے بات ثابت ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء رسول آئے، 26-27 کا قرآن میں، اور حدیثوں میں بھی کچھ نام ہے وہ بھی کنفرم ہی ہے، جیسے شیش علیہ السلام کا نام اس میں نہیں ہے، اس حدیثوں میں ہے، اور بھی کافی نبیوں کا ہے۔